بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 95 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 60 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عدل و جور کے حوالے سے امام خمینی کے نظریے کو بیان کیا تھا۔ اس درس میں جنود عقل و جہل میں سے رضا اور سخط کے حوالے سے گفتگو ہونے والی ہے۔ ان کا مفہوم اور متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد پر گفتگو ہوگی۔ حدیث جنود عقل و جہل میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، عقل کے لشکروں میں سے رضا ہے اور اس کے مقابلے میں جہل کے لشکروں میں سے سخط ہے۔ جناب ملا صدر شیرازی فرماتے ہیں کہ بلند مقامات میں سے جو عقل کو حاصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قضاء اور فیصلوں پر راضی ہونا ہے اور اس پر شکایت نہ کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں سخط اور ناراضگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ مقامات مقربین میں سے بلند ترین مرتبہ ہے، چونکہ یہ محبت الہی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تو ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو، ہر قسم کے فیصلوں پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ مومنین اللہ سے راضی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، یعنی جنت میں گھر ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضا حاصل ہوگی وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات عدن سے بھی رضا کو بلند مقام دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے لیکن ذکر الہی اس سے بھی بڑا ہے۔ انسان ہر حال میں یاد الہی میں مشغول ہو۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس تمام بیان سے معلوم ہوا کہ رضا جو ایک فضیلت ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے اور عذاب جہنم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، یعنی اس دن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری یہ ان کے جہنم کے عذاب سے بھی بڑا عذاب ہے۔ حدیث قدسی میں منقول ہے من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیعبد ربا سوائی فلیخرج من ارضی وسمائی، کہ جو بندہ میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا اور میری آزمائشوں پر صبر نہیں کرتا تو میرے سوا کسی رب کو پوجا کرے اور میری زمین اور آسمان سے نکل جائے۔ تو یہاں پر ایک مشہور سوال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، تو اگر تو وہ ایمان اور طاعت ہو تو اس پر تو راضی ہونا بنتا ہے، معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کفر و معصیت ہو تو اس پر تو راضی ہونا خود ایک گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا معنی کریں گے، ان دو اقوال کے درمیان کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا ایک مشہور جواب ہے کہ قضاء اور مقضی کے درمیان فرق کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس حدیث اور دوسری احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر راضی ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا جیسے ایمان اور طاعت، یا بری ہو جیسے کفر اور معصیت، لیکن کفر پر راضی ہونا کفر ہے اور فسق پر راضی ہونا فسق ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تو پھر ان دونوں باتوں رضا بالقضاء اور کفر پر رضا کا گناہ ہونا میں تضاد کیسے دور کیا جائے؟ تو اس کا پہلا جواب جو مشہور نے دیا ہے کہ قضاء اور مقضی میں فرق ہونا چاہیے۔ تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے اور قضاء پر راضی ہو، نہ کہ مقضی کے جس چیز کا فیصلہ ہوا ہو۔ مثلا کفر و فسق مقضی ہے، اللہ کے علم و ارادے میں
طے شدہ ہے، لیکن ان پر راضی ہونا درست نہیں۔ بعض محققین نے اس کا رد پیش کیا ہے اور فرمایا قضاء کا مطلب ہے کسی چیز کے خارج میں واقع ہونے کا فیصلہ کرنا، اور یہ ایک نسبتی اور اضافی معاملہ ہے جو اس بات پر منحصر ہے کہ اسے کس چیز کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس لیے قضاء کی خوبی یا برائی اس اضافے اور نسبت پر منحصر ہے۔ اس تضاد کو دور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو چیز ذاتی طور پر اللہ کی قضاء کا موضوع بنتی ہے، یعنی جس کو اللہ نے بذات خود خیر سمجھ کر مقدر کیا ہے، وہ ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ المقضی بالذات لا یکون الا خیرا، کہ جو ذاتی طور پر اللہ کی قضاء کا موضوع بنتی ہے تو وہ خیر ہوتی ہے، اور جو چیز عارضی طور پر قضاء کا موضوع بنتی ہے جسے اللہ نے نظام کے تقاضے سے مقدر کیا ہو، جیسے کفر و ظلم، وہ شر ہوتی ہے، لیکن بالذات نہیں بلکہ بالعارض، یعنی بطور غیر مستقیم۔ پس جس قضاء پر راضی رہنا واجب ہے وہ وہی ہے جو بالذات خیر ہے، اور جس پر راضی نہ رہنا واجب ہے وہ بالعرض شر ہے، جیسے کفر، ظلم اور فسق۔ چونکہ یہ کفر، ظلم، شرک وغیرہ جو مظاہر ہیں اس نظام عالم میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس نظام کو ایک اختیاری نظام بنایا ہے اور لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا وہ قضاء بذات نہیں ہے بلکہ یہ بالعرض ہوگا، اس نظام کے تحت ہی آتا ہے، تو اس سے راضی ہونا واجب نہیں ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے رضا اور اس کے مقابلے میں سخط کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے نعم القرین الرضا بقضاء اللہ، بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا اوحى اللہ الى موسیٰ صلوات اللہ علیہ انک لن تتقرب الی بشیء احب الی من الرضا بقضائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تو میرے فیصلوں پر راضی ہونے سے زیادہ کسی چیز کے ذریعے میرے تقرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث قدسی میں بھی ہوئی ہے جو کہ پہلے گزر چکی ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کے معنی کے بارے میں مختلف اقوال کو نقل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدر کے مجاری ہیں تو مختلف، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، اللہ کی قضاء و قدر پر خوشحال ہونا، اور باقی اقوال۔ اور پھر اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضا ہوتی ہے، تکوینی فیصلوں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں ہوئی آیات سے بھی یہ استفادہ کیا ہے جو جناب ملا صدرہ نے بھی ذکر کی تھی۔ اس عبارت میں انہوں نے بھی اسی اشکال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جو پہلے ذکر ہوا ہے، یہ بھی اسی سوال کے جواب کا تتمہ ہے، اور اس میں جناب شاعرانی کا جو قول ہے وہ نہایت اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی کے کفر و فسق کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس نے اس کے بارے میں قضاء اور فیصلہ نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ کافر ہو جائے کہ ہمارا اس فیصلے سے راضی ہونا واجب ہو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک وسیع نظام میں چونکہ آزمائش کا ایک سلسلہ ہے، اختیار کے ذریعے انسان کے افعال کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اگر کوئی اپنے اختیار سے کافر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے اس چیز کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ ہمارا اس فیصلے پر راضی ہونا واجب ہو۔ جناب امام خمینی نے اپنی کتاب جنود العقل والجہل میں تفصیل کے ساتھ رضا اور سخط کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ پہلی فصل میں ان کی مفہوم شناسی بیان کرتے ہیں۔ رضا بقضاء اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش ہونا، اور یہ مراتب کمال انسانی میں سے بلند درجہ ہے، چونکہ یہ اہل جذبہ اور محبت الہی سے سرشار ہونے کی علامت ہے۔ اس کی تعریف کے حوالے سے سالک انصاری کے نظریے کو نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر وقوف کرنا اور اس سے تمنا نہ کرنا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو عطا کرے یا وہ اپنے فیصلوں کو بدل دے، کیونکہ اس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہونا چاہیے اور اس کے تابع ہونا چاہیے۔ تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس تعریف پر اشکال کیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ
انسان اللہ تعالیٰ کے ارادے پر وقوف کرے، یعنی اس کے ارادے کی اتباع کرے اور اس میں فنا ہو جائے، تو یہ اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، لیکن یہ رضا بقضاء اللہ نہیں ہوگی۔ رضا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادوں اور اس کے فیصلوں سے خوشی محسوس کرے، اور اسی نظریے کو جناب خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ ان کی عبارت ہے العارف حش بش بسام یبجل الصغیر من تواضعہ کما یبجل الکبیر۔ تو یہ ان کی پوری عبارت ہے کہ یعنی جو معرفت الہی سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے فیصلوں سے حشاش بشاش اور خوشحال ہوتا ہے۔ فاصل دوم میں تفصیل کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رضا بقضاء اللہ عقل کے جنود میں سے ہے، اور یہ فطرت سلیم اور فطرت پاکیزہ کا لازمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراض ہونا یہ جہالت اور نادانی کی دلیل ہے اور فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ یعنی اگر انسان عقل سلیم سے کام لے اور معرفت رکھتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں سے وہ خوشحال ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال مطلق ہے، اس کے اسماء اس کی صفات سب کمال ہیں، تو جو کچھ بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں وہ حق ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بعض اشعار سے بھی استفادہ کیا ہے۔ یہ اصل میں فارسی کا شعر ہے جس کو یہاں پہ حاشیے میں بیان کیا ہے۔ بے جہان خرم از آنم کے جہان خرم از اوس، عاشقم بر ہمیں عالم کے ہمیں عالم از اوس، یعنی کہ میں اس جہان سے خوش ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جہان ہے، اور میں اس عالم کو پیار کرتا ہوں چونکہ یہ سارا عالم اس کا بنایا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جائے تو اس کی بنائی ہوئی مخلوقات سے بھی انسان کو عشق و محبت ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کی فطرت پر پردے پڑ جائیں اور وہ ان کمالات کو اور اس کی معرفت میں کجی آ جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اپنے استاد شیخ محمد علی شاہ آبادی کا نظریہ ذکر کیا ہے کہ اگر انسان دنیا سے شدید محبت کرنے لگے، وہ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراض ہو جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، اس کے فیصلوں سے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا سے محبت لگا بیٹھا ہے۔ تیسری فصل میں مراتب رضا کو بیان کیا ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو اور اپنے آپ کو اس کا بندہ شمار کرے اور شیطان کی سلطنت سے دور ہو، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے اور شیطان کے تصرفات سے دور ہو۔ اسی مرحلے کا تتمہ ہے کہ جس کو دعا کی صورت میں بیان کیا ہے کہ یہ منقول دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے تمام نظام کو مانتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اور یہ دعا پڑھتا ہے رضیت بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا ورسولا وبالقرآن کتابا وبعلی امیر المومنین واولادہ المعصومین ائمہ۔ کیونکہ یہ سارا نظام اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو پھر وہ اسلام کو دین کے طور پر نبی اکرم کی نبوت پہ، قرآن کے کتاب ہدایت ہونے پہ اور ائمہ معصومین کی امامت پہ خوشحال ہوتا ہے۔ فقط دعویٰ نہیں ہے بلکہ عمل سے ان کی پیروی کر کے ظاہر کرتا ہے کہ میں اس عطاء الہی پہ خوش ہوں۔ رضا بقضاء اللہ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام تکوینی فیصلوں پر راضی ہو، چاہے وہ شیرین ہوں یا سخت ہوں۔ آزمائشیں اور امراض اور اپنے عزیزوں کا فقدان اور اموات، یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان میں اس کو خوش ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک روایت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے امام باقر علیہ السلام نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں فقر کی حالت کو مالداری کی حالت سے زیادہ پسند کرتا ہوں، مرض کو صحت سے اور موت کو حیات سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فرمایا ہم اہل بیت اس پر خوش ہوتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہوتا ہے، یعنی ہم کسی ایک طرف کو زیادہ پسند نہیں کرتے دوسری کی نسبت، بلکہ
بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو مد نظر رکھے۔ اس حد تک انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی اور خوشحال ہو سکتا ہے؟ جب وہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ اس پر رحم و کرم کرنے والی ہے، اس کے بارے میں وہی فیصلہ کرے گی جو اس کے لیے بہتر ہوگا، تو پھر وہ اللہ کے ہر فیصلے سے عشق کرے گا، اس کو پسند کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے راضی ہونے کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دے، اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہو، جیسا کہ اہل بیت کے بارے میں ذکر ایک حدیث میں منقول ہے کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہوتی ہے۔ فصل 4 میں مبادئ مقام رضا کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں اور اس کا پہلا مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو دلیل و برہان کے ذریعے علم حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال جمیل ہیں، وہ کمالات کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ فقط علم کا مرتبہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بھی یاد دہانی فرمائی تھی کہ بہت سارے عظیم فلاسفر اور حکماء بھی بعض جگہوں پر مقام رضا کو نہیں پہنچتے۔ کیوں؟ فقط علم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ انسان کو ایمان کے درجے تک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے وہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کا تیسرا اور چوتھا درجہ یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان علم و معرفت اور ایمان کے حوالے سے اطمینان کے درجے تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر وہ راضی ہو، جیسا کہ قرآن کی آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور چوتھا درجہ تو مقام مشاہدہ ہے، جو اہل عرفان کو شہود حاصل ہوتا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے وہ توجہ ہٹا لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اسماء اور صفات کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے۔ اور اس چوتھے درجے کے بھی 3 درجات بیان کیے ہیں کہ ایک تو مشاہدہ تجلی افعال الہی ہوتا ہے، دوسرا مشاہدہ تجلی صفات و اسماء الہی ہوتا ہے، اور اس سے بھی اور تیسرا درجہ ہے کہ مشاہدہ تجلی ذات الہی ہو۔ 5ویں فصل میں مومنین کی ابتلاء اور آزمائش کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو آزمائش کا گھر قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل سے حب نفس اور حب دنیا کو نکالنے کے لیے مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ اصلاح نفوس ہو جائے اور تربیت ہو جائے دلوں کی۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ ان آزمائش پر راضی ہوتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت سمجھتے ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر اور پھر دوسرے مومنین پر ہوئی ہیں، اور وہ ذوات مومنین انبیاء کرام ان آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سمجھتے تھے۔ اور یہ بھی اسی بات کا تتمہ ہے جو کہ پہلے بھی حدیث بیان ہوئی ہے، امام باقر علیہ السلام نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو اس کے سامنے تسلیم ہونے کو ذکر کیا ہے۔ روایات کے لحاظ سے رضا بقضاء اللہ کی فضیلت اور سخط کی مذمت کے بارے میں کافی روایات ذکر کی ہیں، یہ بھی انہی روایات کا تتمہ ہے۔ یہ ایک طولانی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے اپنی پسندیدہ مخلوق اور سب سے بڑے عبادت گزار سے ملائیے، تو انہیں ساحل سمندر پہ ایک بندہ ملایا گیا جو جذام کا مریض تھا، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، لیکن وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے کہا کہ میں مستجاب الدعوہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے، تمہیں یہ اعضاء واپس مل جائیں گے اور تو شفا یاب ہو جائے گا۔ لیکن اس نے اپنے لیے اسی حالت کو پسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرار دی تھی۔ تو اس کا راز بیان کرتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب محبت الہی سے دل منور ہو جائیں تو پھر انسان اپنی مرضی کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے، چونکہ وہ ذات باری تعالیٰ ہر لحاظ سے کمال مطلق ہے۔ اور اسی کے بارے میں مزید دو روایات کو بھی بیان کیا ہے جن میں حقیقی مومن کی نشانی یہی قرار دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے تسلیم اور راضی اور خوشحال ہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جنود عقل و جہل میں سے رضا اور سخط کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے،
ان کا مفہوم اور تعریف بیان کی گئی، متعلقہ مسائل اور قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جنود عقل و جہل میں سے رضا اور سخط کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، ان کا مفہوم اور تعریف بیان کی گئی، متعلقہ مسائل اور قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔